قولی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انشاءاللہ ہم کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ گزارشات آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ یاد رکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی روزہ دار اپنے رکھے ہوئے روزے کو بھول جاتا ہے کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھول جانے کی وجہ سے اگر اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ اسی طرح برقرار رہے گا اور کھانا پینا اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہو جائے گا۔ مگر اگر اس نے جو ہی اس کو یاد آیا، کھاتے کھاتے یاد آ گیا یا پیتے پیتے یاد آ گیا کہ وہ میرا تو روزہ تھا، تو اب اسی وقت وہ اس سے بس کر دے، بس چھوڑ دے، اس کو جو منہ میں ہے اس کو باہر نکال دے، اندر نہ نکلے اور بس چھوڑ دے، تو یہ کھانا اس کے لیے انعام ہو گیا، پینا انعام ہو گیا اور روزہ اس کا برقرار رہے گا۔ اگر اس کو معلوم نہیں تھا مسئلہ کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو اس نے یوں سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس نے کھانا مزید شروع کر دیا کہ اب تو ویسے بھی روزہ ٹوٹ گیا، یا پانی پی رہا تھا تو اب یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے، تو اب اس کو معلوم نہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس نے اور پینا شروع کر دیا یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس سے اس کا روزہ ختم ہو گیا، فاسد ہو گیا، اور اس روزہ کی قضا کرنا اس کے ذمہ واجب ہو گئی، فرض ہو گئی۔ اور اگر ہاں اس کو مسئلہ بھی معلوم تھا کہ بھول کر کھانے سے اور پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسی صورت میں اس نے کھاتے کھاتے اس کو یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، اب اس نے اس کو چھوڑا نہیں اور کھانا شروع کر دیا باوجود جاننے کے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ اس کا کھانا اور اس کا پینا اس کے بعد اس کے روزے کو بھی فاسد کرتا ہے، اور اس کے ذمہ اس کی قضا بھی واجب ہے، اور اس کے ذمہ اس کا کفارہ بھی لازم ہے، کفارہ بھی دینا ہوگا، کیونکہ اس کو مسئلہ معلوم تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو بس جو ہی یاد آیا، یا پیٹ بھر کر کھایا بعد میں یاد آیا تب بھی، یا کھاتے کھاتے یاد آ گیا تو پھر فور اس کو چھوڑ دے اور اپنے روزے کو اسی طرح برقرار رکھے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح قے کرنے والا، الٹی کرنے والا، اگر کسی کو الٹی آتی ہے، قے آتی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ الٹی اس کے اختیار میں نہیں تھی، بغیر اختیاری طریقے سے آئی، اس کے اختیار میں نہیں تھی، اس نے کوئی انگلی ڈال کر یا زوری زبردستی الٹی نہیں کی، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا برقرار رہے گا۔ ہاں اگر اس کے بعد اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، کچھ کھا پی لیا کہ ویسے بھی الٹی ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، تو اس سے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ذمہ اس کی قضا فرض ہے۔ تو اگر مسئلہ معلوم تھا کہ میرا روزہ تھا اور الٹی ہو گئی، اور روزہ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ معلوم تھا، تو اس لیے اس نے کچھ کھا پی لیا، تو اس سے اس کا کفارہ بھی لازم آئے گا اور روزے کی قضا بھی لازم ہے۔ تو اسی طرح اگر الٹی کرتے ہوئے، قے کرتے ہوئے اگر منہ کے اندر کچھ ذرات باقی رہ چکے ہیں اور وہ چنے کی دانے کے مقدار ہیں، جتنا چنے کا دانہ ہوتا ہے اتنی مقدار کی اگر وہ ذرات ہیں، اور ان کو اگر اس نے منہ کے اندر سے دوبارہ نگل لیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا ایسی ان کو بھی نگلنا نہیں چاہیے، باہر ہی تھوک دینا چاہیے، تو الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا